السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ میں موزم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ایسے مرحلے پر آ چکے ہیں جہاں پر عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور ترین شخصیت کے اوپر سے اعتماد بالکل ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب آج کل اس مسئلے کو سلجھانے میں یا اس بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کسی لائن آف ایکشن کی تلاش میں ہیں، اور اسی لائن آف ایکشن کی تلاش کے لیے اب ان کو جانا پڑ گیا ہے اپنے ایک نہایت قابل اعتماد دوست کے گھر، جہاں پر جا کر انہوں نے اس ساری صورتحال سے اس سے مشورہ طلب بھی کیا اور ان سے ان کی رائے بھی جاننے کی کوشش کی کہ جناب یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں آگے پھنس چکا ہوں، فلاں شخصیت ہے، فلاں شخصیت کے اوپر سے اب میرا اعتماد بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن اس شخصیت کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنا میرے لیے اس وقت پرابلم پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر میں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں پورے کی پورا ایک جو ڈسپلن ہے وہ بریچ ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں میری حکومت تو یقینی طور پر گھر چلی جائے گی، اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی اپوزیشن کو ہوگا، جو اس وقت بہت زیادہ با اعتماد نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے اس مخمصے کا بنیادی طور پر جو ہمیں ریسنٹ دنوں کے اندر جو ان کے دورے شورے ہوئے ہیں، جہاں جہاں پر وہ گئے ہیں، جو میل ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہاں پر بھی اس بات کا اثر نظر آتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، پرائم منسٹر صاحب کل آئے ہوئے تھے لاہور، اور لاہور میں آ کر ان کی بہت ساری ملاقاتیں بھی ہوئیں، چیف منسٹر سے ہوئی، گورنر سے ہوئی، اپنے اراکین اسمبلی سے ہوئی، 4 ڈویژنس کے اراکین اسمبلی کو انہوں نے مختلف اوقات میں بلایا ہوا تھا، ملتان، بہاولپور، ساہیوال، ان کو انہوں نے بلایا بھی ہوا تھا، یہاں پر ان کی بات چیت بھی ہوئی، لیکن جو امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ان کی وہ چودھری پرویز الہی صاحب سے اور چودھری شجاعت حسین صاحب سے ان کی رہائش گاہ پر جا کر ہوئی۔ یہ ملاقات 20 منٹ اس کا دورانیہ تھا، اور ابھی پرائم منسٹر صاحب وہاں پر پہنچے ہوئے نے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ فوری طور پر اس قسم کی خبریں میڈیا پر چلنا شروع ہو گئیں کہ جناب چودھری برادران ڈٹ کے کھڑے ہیں کپتان کے ساتھ، اور اس قسم کی چیزیں چلنا شروع ہو گئی، اور میٹنگ ختم ہونے تک یہ والی ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی کہ چودھری برادران نے اپنا پورے کا پورا وزن پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال دیا، اور جب اس کا احساس ہوتا ہے چودھری برادران کو تو وہ فوری طور پر اس بات کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صورتحال کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو ٹکرز چل رہے تھے مختلف ٹی وی چینلز پر، وہاں پر ترجمان پرویز الہی کے عنوان کے ساتھ وہ ٹکرز چل رہے تھے۔ اس کے بعد جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور نیشنل اسمبلی میں مسلم لیگ کاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، وہ آتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر اور آ کر اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے ہیں، اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر عدم اعتماد کی حمایت یا مخالفت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میٹنگ کے اندر جو 20 منٹ تک جاری رہی، اس میٹنگ کے اندر نہ عمران خان صاحب نے مدد مانگی، نہ ہی ہم نے مدد دینے کی کوئی یقین دہانی کرائی، یعنی جو صورتحال تھی وہ ویسے ہی ہے، نہ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری سپورٹ کریں، اور نہ ہی کہا گیا کہ جناب ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، لہٰذا آئے بیٹھے اور اس کے بعد چلے گئے۔ اب اس پورے کے پورے سینیریو کو اگر ہم اس بات سے لنک کریں جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، تو ہمارے سامنے پکچر بڑی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان ہے، اور اسی لیے اپوزیشن ہمیں کچھ زیادہ پر اعتماد نظر آ رہی ہے، اور پر اعتماد اپنی اس مہم سے پہلے یہ جو دونوں شخصیات ہیں ہماری اپوزیشن کی، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں اور آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کی بھی ایک شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر اس ملاقات میں جب انہوں نے اپنا بتایا کہ جناب ہم کچھ حکومت کے خلاف کوئی ٹف ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ نیوٹرل رہیں گے، تو ان کی طرف سے یہ جواب آیا کہ جناب ہم بالکل نیوٹرل ہی رہیں گے، اور سیاسی میدان کو سیاسی لوگ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہے ہینڈل کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جہاں پر آ کر معاملات ہمارے سامنے ہیں وہ بنیادی طور پر 2 پوزیشنز ایسی ہیں جہاں پر آ کر اس وقت معاملات رکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مسلم لیگ کاف
اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے جو 3 سوالات بھیجے گئے ہیں شہباز شریف صاحب کو، ان کے جوابات، اور دوسری جانب جو پیش رفت ہے جس کا اظہار بھی طارق بشیر چیمہ صاحب نے کیا. اور آپ کو یاد ہے کہ کل کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 26 فروری کو شہباز شریف صاحب نے پرویز الہی صاحب کو فون کر کے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی تھی. انہوں نے کہا تھا رات کا کھانا آپ ہماری طرف کھائیں، اور اس وقت چونکہ مونس الہی صاحب چلے گئے تھے اسلام آباد، لہٰذا یہ جو کھانا تھا یہ نہیں ہو سکا، اور نہ ہی چودھری پرویز الہی صاحب ماڈل ٹاؤن جا سکے. کل طارق بشیر چیمہ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کو یہ والی فون کال ریسیو ہوئی تھی اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے ان کو کھانے کی دعوت بھی ملی. لیکن جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چودھری برادران اور یا چودھری مونس الہی اور چودھری پرویز الہی صاحب یہ جا سکتے ہیں ماڈل ٹاؤن شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے. اور میرے بھی خبر کے اس حوالے سے اسی کی تصدیق کرتی ہے کہ بہت جلد اگلے 2-3 دن کے اندر شاید یہ ملاقات ہو جائے چودھری پرویز الہی صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر. اب جو معاملات اٹکے ہوئے ہیں وہ 2 ہیں، ایک کہ چودھری پرویز الہی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کو واقعی حکومتی اتحادیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور حکومتی اتحادیوں کی مدد کے بغیر وہ تحریک عدم اعتماد کا مرحلہ سر نہیں کر سکتے. دیکھیں جو حکومتی اتحادی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت، اور خاص طور پر مسلم لیگ کاف اگر الگ ہو جاتی ہے حکومتی اتحاد سے، تو اس کا پلڑا اور تحریک عدم اعتماد کی جو قانونی، سیاسی اور اخلاقی پوزیشن ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ بہتری آئے گی، بنسبت اس کے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک فارورڈ بلاک کو سامنے لایا جائے اور وہ فارورڈ بلاک ڈیفیکشن کرے، فلور کراس کرے، اور فلور کراس کر کے آئے اور جا کے اپوزیشن کی سپورٹ کرے. تو اس پر اپوزیشن کی اخلاقی ساکھ کے اوپر کچھ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، اور جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں آئیں گے تو پھر یقینی طور پر وہ اس اخلاقی پوائنٹ کو یقینی طور پر زیر بحث لائیں گے. اب اپوزیشن جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا اخلاقی جواز بھی موجود رہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب یا جی ڈی اے یا ایم کیو ایم یا بلوچستان عوامی پارٹی، ان میں سے کوئی بھی ایک اپوزیشن جماعت اگر ان کے ساتھ آ کر مل جاتی ہے تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا. مسلم لیگ کاف پر زور اس وجہ سے ہے کہ مسلم لیگ کاف کی مدد سے پنجاب کے اندر بھی جو ان ہاؤس چینج ہے وہ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ لائی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے علاوہ نہ ایم کیو ایم کی یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے، یا نہ ایم کیو ایم کی یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے، نہ جی ڈی اے کی یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے، نہ بلوچستان عوامی پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے. لہٰذا اگر پنجاب کے اندر تبدیلی لانی ہے تو مسلم لیگ کاف کی ضرورت ہے، اور وہ مسلم لیگ کاف اگر پنجاب میں اپوزیشن کے ساتھ مل جائے گی تو سینٹر کے اندر ان کی پوزیشن کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اور ان کو تقویت ملے گی. ادروائز تو دوسرے آپشنز موجود ہیں، اور اسی لیے مسلم لیگ کاف پر بہت زیادہ جو ایمفسس ہے وہ اس وقت ہے اپوزیشن جماعتوں کا. دیکھنا یہ ہے کہ اس پر اب اپوزیشن جماعتیں کس حد تک فیصلہ کرتی ہیں. اب اس سینیریو کو آپ سامنے رکھیں اور عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور ترین شخصیت کے ساتھ جو اعتماد کا فقدان ہے اس پر غور کریں تو ہمارے سامنے چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں. کیونکہ یہ بات بھی کافی حد تک اب بلکہ پہلے دن سے ہی منظر عام پر ہے کہ یہ جو تمام الائز ہیں، بلکہ مسلم لیگ کاف کے تو کامل علی آغا صاحب نے آن ریکارڈ آ کر یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمارا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ریاست کے ساتھ ہے. اور اب اگر انہی کی بات کو آگے بڑھایا جائے تو وہ اس جگہ پر جہاں پر ان کا معاہدہ ہے وہاں کی طاقتور شخصیت اگر عمران خان صاحب اور ان کے درمیان اگر کسی جگہ پر کوئی بریچ آف ٹرسٹ ہے یا لیک آف ٹرسٹ ہے تو پھر بات کا اتنی کھل کے سامنے آنا پاسبلٹی نہیں آتی اس کی نا سامنے. تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب گئے ہیں اپنے ایک دوست کے گھر اور وہاں پر جا کر انہوں نے ان سے مشورہ طلب کیا. اب ان کے دوست کے مطابق وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا کہ آپ کو عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسے نظر آئی تو عمران خان صاحب کے ان دوست کا یہ کہنا تھا، ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب غیر معمولی طور پر
پر اعتماد نظر آئے، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی کہ جناب وہ پر اعتماد کیوں نظر آئے، تو ان کا جواب بہت زیادہ غور طلب ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کا جو جواب دیا تو وہ دوست کی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب غیر معمولی طور پر پر اعتماد ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا مطلب اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دماغ کے اندر یہ بات مکمل طور پر بیٹھ چکی ہے کہ ان کو خطرہ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان کو اصل خطرہ ہے اس جگہ سے جہاں پر اعتماد کا معاملہ کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک لگ چکا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں 3 سے 4 ہفتے لگیں گے، اور ان 3 سے 4 ہفتوں کے دوران وہ کوئی حتمی فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے کس رخ پہ جانا ہے۔ اور ریسنٹلی جو انہوں نے ریلیف پیکیج دیا ہے وہ بھی بنیادی طور پر اس جو پبلک پرسیپشن ہے ان کے حوالے سے اس کو اپنے حق میں ٹلٹ کرنے کے لیے دیا ہے۔ دوسری جانب جو اس وقت ان کے لیے ایک جو پولیٹیکل خطرہ، بہت بڑا خطرہ اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے، وہ ہے لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے سٹارٹ کیا گیا ہے، اور وہ آج اب پنجاب کی حدود میں داخل ہو جائے گا، اور رحیم یار خان کے مقام پر آج اب بلاول بھٹو صاحب شام کو ایک بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ اور اس لانگ مارچ کے جو مناظر دیکھنے میں آئے ہیں خیرپور میں، مورو میں، اور خاص طور پر کل رات کو سکھر میں، وہ یقینی طور پر چونکا دینے والے ہیں، کیونکہ بلاول صاحب نے وہاں پر جس طرح کا میسو پاور شو کیا ہے، جس طریقے سے وہاں پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اس نے یہ تاثر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی پر آپ جتنی مرضی تنقید کریں، کم از کم سندھ کی حدود تک پیپلز پارٹی کی جڑیں اب بھی بہت مضبوط ہیں۔ اب اگر پیپلز پارٹی اسی مومنٹم کے ساتھ پنجاب میں داخل ہوتی ہے اور اسی تعداد کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں پنجاب میں آ کر، اور رحیم یار خان سے لے کر لاہور تک کا جو سفر ہے وہ ایسے ہی میسو پبلک شو کے اندر جاتا ہے، تو پھر یقینی طور پر ایک بہت بڑا پولیٹیکل تھریٹ ہے جو پنجاب سے عمران خان صاحب کے لیے ڈیولپ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ پولیٹیکل تھریٹ ان کے ساتھ اگر کومبو ہو جائے، اس کے ساتھ تحریک عدم اعتماد آ جائے، تو عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑے چیلنجنگ سچویشن ہے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسلام آباد تک پہنچتے پنجاب کی حدود میں داخل ہونے کے بعد کچھ قداور سیاستدان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے، یعنی جو الیکٹیبلز ہیں وہ پیپلز پارٹی میں مختلف مقامات پر شمولیت کا اعلان کریں گے، اور تقریباً 5 سٹنگ ایم پی ایس کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے انہوں نے اپنے بالکل سیٹنگ تیار رکھی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے 6 ایم این ایز ہیں جو پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خطرہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے اندرونی اور بیرونی طور پر، یعنی سڑکوں کے اوپر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی، یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اگر اس میں یہ والا تاثر اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک دوسرے کی طرف رخ کیے بغیر کھڑے ہیں، یعنی ایک کا رخ اس طرف ہے، دوسرے کا رخ اس طرف ہے، تو ایسی صورت میں وہ تمام لوگ جو جمع ہوئے تھے اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل ہے، ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر وہ سوئنگ جو اس وقت پیپلز پارٹی دکھا رہی ہے پنجاب کے اندر، اس سوئنگ کو وہ لے کے آگے بڑھتی ہے تو پھر ایک سیریس پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور اس کو روکنا پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے لیے ضروری ہے اور وہ یہ چاہتے بھی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اپنا کم بیک کریں، اچھے طریقے سے کم بیک کریں، اور یہاں پر اپنے ووٹس کی تعداد میں اضافہ کریں، اور یہ والا جو سٹیپ ہے ان کا، وہ یقینی طور پر ان کا جو مومنٹم ہے اس کے اندر بھی اضافہ کرے گا، اور ان کی پبلک سپورٹ کے اندر بھی اضافہ کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ والا اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور عمران خان صاحب نے جو اپنے دوست سے مشورہ کیا ہے، کیا عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور ترین شخصیت کے حوالے سے اپنے دوست کے مشورے پر عمل کرتے ہیں، یا وہ اسی بات پر قائم رہتے ہیں کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس چکر کے اندر وہ بم کو لات مارتے ہیں۔ آنے والے چند ہفتے اس حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔